جب حضرت آدم کو تخلیق کر لیا، اور تخلیق کرنے کے بعد جو حضرت آدم کو سب سے پہلا کام سکھایا گیا وہ کیا تھا؟ حضرت آدم جب آپ کو پیدا کیا گیا، پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کس کام کی تعلیم دی گئی؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی اور انبیاء کی اور ملائکہ کی اس طریقے سے تربیت فرمائی، اللہ پاک نے اس طریقے سے تعلیم و تربیت کی کہ جب آدم کو پیدا کر لیا گیا تو اس کو سب سے پہلا کام جو سکھایا گیا وہ ہے علم۔ انسان کو علم ہوگا تو وہ اپنی زندگی کو احسن طریقے سے جو ہے وہ گزارے گا، اس کو حلال اور حرام کا پتہ چلے گا، برے اور اچھی چیز کا پتہ چلے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو سب سے پہلے جو آپ کو کام دیا گیا، جو چیز سکھائی گئی وہ ہے علم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، کہ آدم کو سب اشیاء کے نام سکھائے گئے۔ تو تعلیم اسلام کے اندر یہ فرض ہے۔ اسلام نے تعلیم کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسلام نے مرد و عورت کے لیے، مرد و زن کے لیے تعلیم کو ضروری رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے انبیاء کو بھی یہی تعلیم دی اور ملائکہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ تعلیم سیکھو، علم حاصل کرو۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے علم سیکھ لیا، جب آپ نے وہ سارے اشیاء کے نام سیکھ لیے جو آپ کو اللہ نے سکھائے تھے، اب اس تعلیم اور علم حاصل کرنے کا انعام کیا ہے؟ مولا کریم، ہم نے علم سیکھ لیا، آپ کے حکم پر عمل پیرا ہو چکے، اب اس کے لیے ہمارے لیے انعام کیا ہے؟ پھر اللہ پاک نے جو انعام رکھا کہ پھر یہ قیامت تک آدم علیہ السلام کو ملتا رہے گا، وہ کیا انعام ہے؟ فرمایا کہ دیکھیں، سجدہ کرنا یہ صرف خالق کائنات کے لیے ہے۔ یہ سجدہ یہ ایسی عبادت ہے اور یہ ایسا جو مبارک عمل ہے کہ یہ صرف خالق کائنات کے لیے ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام نے تعلیم سیکھ لی، علم حاصل کر لیا، تو پھر اللہ پاک نے آپ کو ایسے انعام سے نوازا کہ پھر یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا۔ وہ شرف کیا تھا؟ وہ شرط یہی تھا کہ علم سیکھنے پر اللہ پاک نے پھر تمام ملائکہ کو ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی کہ پھر اللہ پاک نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی صرف اور صرف علم سیکھنے کی وجہ سے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم سیکھیں۔ آج کے دور کے اندر علم نہ سیکھنا یہ ایسا ہے کہ جیسے اندھیرے کے اندر کسی انسان کا چلنا۔ انسان اندھیرے کے اندر نہیں چل سکتا۔ اندھیرے کے اندر چلنے کے لیے اس کے پاس ٹارچ کا ہونا ضروری ہے اور شمع کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو اس کے راستے کو واضح کرے، اس کے راستے کو منور کرے۔ اور ہمیں آج کی اس دنیا کے اندر اور آخرت کے لیے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والی چیز ہے، جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، شمع ہدایت ہے، وہ ہے علم کا نور۔ اور آج ہمیں علم سیکھنا ہوگا۔ علم دین اسلام نے بندے کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، علم حاصل کرنا اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ حدیث تمام کتب میں موجود ہے، صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ، اللہ پاک جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے، ویسے تو وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تو سب کے ساتھ ہی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تو سب کے ساتھ ہی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جو ان میں سے خواص ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے پھر دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ
جو علم نہیں رکھتے برابر ہیں ان لوگوں کے جو علم والے ہیں۔ اللہ پاک یہاں پہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ علم والے لوگ اور بغیر علم والے لوگ، یعنی کہ علماء اور جو غیر علماء ہیں، وہ ہرگز برابر نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک ان لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے جو ایمان لے آئے۔ اس کے بعد والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جو صاحب علم ہیں، علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آج تو ہماری نظر میں علماء کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آج اگر ہم کسی عالم دین کو بلانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں او ملا بات سن میری۔ اللہ اور اس کے رسول نے علماء کو اتنی بڑی شان سے نوازا، اتنے بڑے مقام اور عظمت سے نوازا، لیکن ہم کس نہج پہ ہیں؟ آج ہم کسی داڑھی والے کو دیکھ لیتے ہیں تو ہماری نظر میں وہی حقیر ہے۔ اگر کوئی سبزی کا ٹھیلا لگا کے کھڑا ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن جب ہماری کسی مولوی سے بات چیت ہو جائے تو ہم پھر اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اس معاشرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے حقیر لوگ ہیں نعوذ باللہ شاید وہ علماء ہیں۔ یہ آپ کی اور میری نظر میں یہ ایک وقت تھا کہ علماء کرام کو دیکھ کے بادشاہ بھی اپنے تخت کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے تخت کو چھوڑ دیا کرتے کہ ایک عالم آ گیا۔ آج ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں نا، کسی جانور کے سر پہ، پیٹ پہ، پیٹھ پہ کہیں بھی صرف لفظ اللہ یا لفظ محمد لکھا ہو تو اس بکرے کی، اس جانور کی قیمت کروڑوں میں چلی جاتی ہے کہ خریدنے والے مشتری وہ آپس میں جھگڑنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتا میں اتنا دام دوں گا، اتنی قیمت دوں گا، میں اس بکرے کو، اس جانور کو خریدوں گا، کیونکہ اس کے سینے پر، سر پر اللہ کا نام لکھا ہے۔ ایک جانور کی اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے صرف اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو وہ حافظ قرآن جس کے سینے کے اندر پورا قرآن پاک ہے، کیا اس کی قیمت نہیں ہے؟ ہم اس کی قیمت کیوں نہیں لگاتے؟ ہماری نظر میں ایک حافظ سے بہتر ایک بکرا ہے، ایک جانور ہے جس کے سر پہ صرف اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن جس کے سینے کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا بروز قیامت جب حافظ جنت میں جائے گا تو اللہ پاک اس حافظ سے فرمائے گا اے حافظ چل جنت کی سیڑھیوں میں چلتا جا، الف لام میم سے شروع کر اور والناس تک پڑھتا جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ اور ہم اور آپ کے برے تصور سے علماء کو اور حفاظ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر ان کو برا بھلا سمجھتے ہیں، ان کی آپ تحقیر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے، حافظ کے لیے، علماء کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سامعین محترم، علم کی بڑی فضیلت ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد پر اور ہر عورت پر فرض ہے۔ ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تھوڑی تشریح و وضاحت کرتے ہیں کہ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ علم فزکس ہے، علم سائنس ہے، علم ریاضی ہے، علم کیمسٹری ہے، کون سا ہے؟ تو حضور کے دور کے اندر کیا یہ سارے علوم تھے؟ حضور کی جو منشا تھی اور جو رب کا منشا تھا، جس کو رب نے اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث کے اندر واضح فرمایا، تو وہ علم سے مراد قرآن کا علم ہے۔ آج ہم نے صرف اس علم کو جو ہے نا، دنیاوی علم کو جو ہے نا ہم نے علم سمجھ لیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہی علم ہمارے لیے جو ہے نا فرض ہے، بلکہ علم سے مراد وہ علم انسان پر فرض ہے جس سے اس کی دنیا بھی سمر جائے۔ اگرچہ دنیاوی علم سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، دنیاوی علم سے صرف انسان کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے، اس کی آخرت بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن جو دینی علوم ہے، دین کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، یہ ایسا علم ہے کہ اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے۔ تو حضور کا اور اللہ رب العزت کا جو منشا تھا، وہ علم سے مراد وہ دین اسلام کا علم ہے۔ آج ہم نے اپنی نسلوں کو یہ علم سکھانا ہے۔ آج کسی کو کہہ بھی دو کہ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عالم بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا کہاں سے؟ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟
لیکن یہی معاشرے والے اگر کسی مولوی کو دیکھ لیں کھاتا ہوا تو پھر کہتے ہیں یار یہ اتنا کھاتا ہے، اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پہلے اپنے بچوں کو عالم بناتے نہیں ہیں کہ اگر اس کو عالم بنا دیں تو کھائے گا کہاں سے، لیکن اگر کوئی عالم یا مولوی بن جاتا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کھا رہا ہے، سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو پھر معاشرے والے کے پھر جو تذکرے ہوتے ہیں یار یہ آتا ہے، اس کے پاس کہاں سے کھاتا ہے، اتنا کہاں سے کھا لیتا ہے۔ تو بھئی یہ دین کی برکتیں ہیں، معاشرہ تو کسی بھی لحاظ سے خاموش نہیں رہے گا۔ علم دین کو ہم نے جو ہے نا فروغ دینا ہے، اپنے بچوں کو علم دین ہم نے سکھانا ہے۔